بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا یعنی زمین پر اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑی دہشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری دنیا کے ہو کے عالم میں اکیلی رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، جان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں۔ آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کر ان کو بغلگیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ جنت کا فرشتہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھیریں اور اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو ہٹا دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہ آیا تو ان کو پھل کھانے کا موقع مل گیا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا، کیوں کھایا؟ تو اس کی ہیبت اور دبدبہ کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تعریف ایک دوسری حدیث میں بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب حجر اسود میدان حشر میں ہوگا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو ظاہر کریں گے اور وہاں حجر اسود گواہی دے گا کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا۔ ہوا یہ کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، وہ پوری ایک انسانی شکل میں نکلا اور کافی دور تک چلتا ہوا گیا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔